ذی الحجہ سال کے سب سے بابرکت 10 دن۔ کیا آپ جانتے ہیں سال میں صرف 10 دن ایسے آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ ایسے دن جن میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی پہاڑ جتنا اجر لے آتی ہے، ایسے دن جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ایسے دن جن میں اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے، یہ ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ذی الحجہ کی فضیلت، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت سب سے افضل ہے، اور وہ کون سا دن ہے جو 2 سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ذی الحجہ کیا ہے؟ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں اور انتہائی مقدس مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں اور اسی مہینے میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ۔ یہ مہینہ قربانی، عبادت، عاجزی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ 10 دن اتنے خاص کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، سورۃ الفجر میں۔ بڑے مفسرین کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سوچیں، جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ ناظرین، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرض نمازیں ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک فرض عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فجر کی نماز، تہجد اور باجماعت نماز کی کوشش کریں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے صرف 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان دنوں میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی۔ ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے پڑھو۔ نمبر 4، تکبیرات پڑھنا۔ یہ تکبیر بار بار پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اسے چلتے پھرتے، گھر میں، مسجد میں اور سفر میں بھی پڑھتے رہیں۔ حصہ 4، روزہ عرفہ کی فضیلت۔ ذی الحجہ کا 9واں دن یعنی یوم عرفہ اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ اگر آپ پورے 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ حصہ 5، قربانی کی حقیقت۔ ذی الحجہ میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب نبی سے ان کی سب سے پیاری چیز مانگی تو انہوں نے بغیر سوال کیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہی اصل سبق ہے، اللہ کے حکم کے آگے مکمل اطاعت۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور گناہوں کو قربان کرنے کا نام ہے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص قربانی کرنے والا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ صدقہ اور مدد۔ یہ دن صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی غریب کو خوش کرنا، یہ سب اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم نہیں جانتے
اگلا ذوالحجہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ 10 دن شاید اللہ کی طرف سے ہمیں سنبھلنے کا آخری موقع ہو، لہٰذا آج ہی نیت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ کریں گے اور اللہ سے سچی توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاک۔